اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالی سود خوروں کا عبرتناک انجام بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جیسے کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے، وہ پریشان ہو، مدہوش ہو، اس کو دنیا کا کوئی پتہ نہ ہو، کیا اس کے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہو، اس کو کچھ پتہ نہ چلے، وہ اس حال میں وہ کھڑے ہوں گے۔ اب اس حال میں کیوں کھڑے ہوں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، پھر وہ بے ہوش ہو جائے، اب اس کو تکلیف کا، اچھائی برائی کا پتہ نہیں چلتا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا پریشان شخص، اس کے سامنے جب کوئی پریشانی ہو، اس کے سامنے کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو وہ سامنے دیکھتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی چیز ہو تو فرمایا وہ بھی ایسے ہی لوگ قیامت کے دن ہوں گے کہ وہ اپنی اس پریشانی کو محسوس کر رہے ہوں گے، اپنی تکلیف کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، ترجمہ، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص جسے خپتی کر دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ خپتی حیران، پریشان، جیسے میں نے ابھی بتا دیا۔ ذالک بانہم، یہ حال ان کا کیوں ہوگا؟ یہ اس وجہ سے ان کا حال ہوگا کہ قالوا، وہ کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ انما البیع، کہ خرید و فروخت، تجارت، مثل الربا، یہ بھی سود کی طرح ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی وہ بھی ایک غلط کام کرتے ہیں، پھر اس کے طرح طرح کے اس کے اوپر ہیلے بہانے بناتے ہیں۔ جیسے گروی مکان لے لیا، مکان لینا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اب اس پر کہتے ہیں کہ مجھے ہر مہینے 3000 روپے جو ہے وہ ساتھ کرایہ بھی دیتے رہنا، حالانکہ اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے وہ ہے 20,000 روپے اس کا رینٹ ہے مہینے کا، اب وہ 3000 دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ کہ اس نے جو پہلے اس سے پیسے لیے ہیں، 3 لاکھ روپے لیے ہے یا 5 لاکھ لیے ہے، یہ گروی مکان اس کو دیا ہے، اب اس شکل کو، حرام کو حلال بنانے کے لیے وہ ہر منتھ 3000 روپے لے رہا ہے، تاکہ اس کا رینٹ جو ہے وہ لیتا رہوں گا، اس صورت حلال بن جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ اس میں طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تجارت بھی ایسے ہے اور سود بھی ایسے، اس میں کیا فرق ہے؟ آگے اللہ نے کہہ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، خرید و فروخت کرنا یہ حلال ہے، سود حرام ہے، سود سے بچے، تو پھر اس کے اندر
دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب قرآن میں ایک بات آ گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر دلیل تلاش کرنا یہ اپنے ایمان کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ اللہ کا فرمان واضح طور پہ آ گیا کہ سود حرام ہے، بس پھر اس کے اندر دلیل ڈھونڈنا یہ کیوں ہے نہیں، بس اللہ کا حکم آ گیا، اسی کو آمنا و صدقنا، اسی پر ایمان لایا جائے اور اس کی تصدیق کی جائے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، فمن جاء، جس شخص کو پہنچ گئی نصیحت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہی، وہ باز آ گیا، وہ رک گیا سود خوری سے، فلہ، اس کے لیے ما سلف، وہ جو پہلے ہو چکا، وہ جو پہلے لے چکا، وہ بس اللہ اسے معاف کر دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس شخص نے پھر سود لے لیا، عاد لوٹا یعنی دوبارہ سود لے لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، خیرات کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی نہ شکر گنہگار کو۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی ایسا ہوا نقصان ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا، کوئی آدمی بیمار ہو گیا، کوئی ایسا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، پیسے جو ہیں وہ سارے کے سارے ہاسپٹل میں لگ گئے، تھانوں میں لگ گئے، کچہریوں میں لگ گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ یا اس کے اندر مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ مال تھوڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ مال تھوڑا، مال گم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مال گم ہو جاتا ہے، مال کے اندر کوئی نقص پیدا ہو گیا، کوئی ایسا مال کے اندر مال پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی بارش آ گئی، اس کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا، یا مال خراب ہو جاتا ہے، یا مال کے اندر برکت جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یمحق اللہ الربا، مٹاتا اللہ تعالیٰ سود کو، ربا کہتے ہیں عربی میں سود، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ جب انسان کرتا ہے، صدقہ ہوتا کیا ہے؟ اپنا مال کسی غریب کو، کسی دوسرے کو دے دینا، یہ صدقہ ہے۔ پھر اس میں 3 قسمیں ہیں، نافلہ، واجبہ اور فرض۔ نفلی صدقہ، واجب صدقہ اور فرض۔ لہذا یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں، صدقے کا لفظ تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ صدقہ کی وجہ سے بظاہر مال انسان مثلاً اس کے پاس 40 بکریاں ہیں، ایک بکری اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اب اس کے پاس 39 بکری رہ گئی، بظاہر یہ بکریاں کم ہو گئی، لیکن حقیقت میں انجام کے اعتبار سے زیادہ ہوگی۔ کیسے؟ یا تو باقی جو 39 ہیں ان میں اتنی برکت ہوگی کہ بہت زیادہ ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ ان میں کوئی ایک بیچے گا، اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ساری اسی صرف ایک بکری کے بیچنے کی وجہ سے وہ اتنے پیسوں میں برکت ہوگی، ساری ضروریات اس کی پوری ہو جائیں گی۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، نہ شکرے کو، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو رزق دیا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں ایمان والوں کے لیے خوشخبری اللہ بتا رہے اس آیت میں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے، اپنے کیوں پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اس آیت کا سب سے پہلے پس منظر سماعت فرما لیں۔ قبیلہ بنو ثقیف کے 4 آدمی بنی مغیرہ سے سود کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ جب طائف فتح ہو گیا، یہ چاروں مسلمان ہو گئے،
انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا تو بنی مغیرہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی قسم ہے ہم اسلام قبول کرنے کے بعد سود نہیں دیں گے، سود نہیں دیں گے، جو اصل مال ہے صرف وہ واپس کریں گے۔ یہ مقدمہ اب ان کے آپس میں چپکلش ہوئی۔ یہ مقدمہ حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کا حاکم بنایا تھا، تو انہوں نے یہ کیا کیا، اس پورے واقعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا لکھ کر۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا، اس آیت کو لکھ کر ان کی طرف یہ جواب بھیجا۔ اب اس کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا، چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی رہ گیا مال اس کو چھوڑ دو، من الربا، سود کے، جو سود سے تمہیں مال رہ گیا نا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو، ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم ایسا نہ کیا، فأذنوا، تو تیار ہو جاؤ، بحرب، لڑنے کے لیے اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ جنگ کرنا، جنگ میں مسلمان اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، اور سودی کاروبار کرنے والے، سود لینے والا، سود دینے والا اور سودی انسان کی ہیلپ کرنے والا، یہ سب برابر ہے۔ اگر کوئی شخص سود کا کاروبار کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کرتا ہے، اللہ سے اس کا مقابلہ ہے۔ اس لیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا، تو تیار ہو جاؤ، یعنی باز نہ آئے، اگر سودی کاروبار سے باز نہ آئے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، یعنی سود چھوڑ دو۔ توبہ سے مطلب کیا کہ سود چھوڑ دو، مستقل طور پہ کہتا نہیں کرو، نہ کاروبار کروں گا نہ سودی کی ہیلپ کروں گا، لے کر دینا کسی کو یا خود لینا یا اس کا گواہ بننا، یہ ساری چیزیں ایک ہی کیٹیگری میں ہیں۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم حقدار ہو اپنے اصلی مال کے، اپنے اصلی مال کے، جو پیش ابھی واقعہ جو بیان ہوا، یعنی جو سودی جب جیسے ہی پہلے سود حرام ہوا تو اصل مال لے لو، باقی جو سود لینا تھا اوپر اس کو چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَإِن كَانَ، اور اگر تم قرض دار ہو، تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، تم مہلت ہو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، خوشحال ہونے تک۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرض دار کہ جس نے کسی کا قرض دینا ہو اس کو مہلت دینے کے لیے فضائل بیان کی ہے اس آیت میں۔ فرمایا کہ اگر تنگ دستی والا شخص کوئی ہو اور اس کے پاس تمہارا قرض ہو اور اس کے قرض کی ادائیگی کے قابل مال بھی نہ ہو، یعنی اس کے پاس کوئی مال بھی نہ ہو، تو فرمایا اس کو مہلت دو، اور پھر وہ نہ دے سکے تو اس کو کچھ اور مہلت دو، پھر بھی نہ دے سکے تو کچھ اور مہلت دو۔ یہ نہ کرو کہ سود پہ سود بڑھاتے جاؤ۔ اگر اس نے 20 تاریخ کو اس کا وعدہ تھا، اس نے پیسے نہیں دیے، تو اب 21 آ گئی، اب تم نے کہہ دیا پہلے میں نے تمہیں 20,000 لینا تھا، اب میں تم سے 22,000 لوں گا، 2,000 اس کے ساتھ سود لگا دیا، تو فرمایا یہ نہ کرو۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص مفلس آدمی پر اپنا قرض وصول کرنے میں نرمی کرے، اسے ڈھیل دے، اس کو جتنے دن وہ قرض کی رقم ادا نہ کر سکے اتنے دنوں تک ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ہر دن اس کو اتنی رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اس کو ہر دن ڈبل اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اتنی رقم۔ تو انہوں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، پہلے آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا، اب آپ نے ڈبل کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے جس شخص نے اس کو قرض دیا تھا وہ ثواب تھا،
اب وہ ٹائم پورا ہو گیا، پھر اس نے اس کو مہلت دے دیا، اب اس کو ڈبل ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی کو قرض دے رہے ہو، یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ 10 تاریخ کا ٹائم ہے تو آپ کو 2 ماہ اور لیٹ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرض کی وجہ سے، آج کل اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو اکثر ہمارے حالات بھی ایسے خراب ہوتے ہیں، قرض کی وجہ سے پہلے اتنے دوست ہوتے ہیں کہیں دور چلے جاتے ہیں، جب پیسے دے دیے تو آپ اس پر صبر بھی کرنا چاہیے، اس کو مہلت بھی دینی چاہیے۔ قرآن اور سنت کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دینی چاہیے۔ جب آپ قرآن اور سنت سمجھ کے دیں گے، اس پر احسان ذہن میں نہ ہو کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے لہذا اس لیے میں دے رہا ہوں۔ آپ یہ سمجھیں گے اللہ اس کا ضرور تمہیں اجر دیں گے، اور اگر تمہاری ضرورت ہے، تمہاری ضرورت کا بھی اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر قرض دار تنگ دست ہو تو مہلت دو خوشحال ہونے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ بات کہ بخش دو تم اسے، خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جب لوٹ کر جاؤ گے تم اللہ کے سامنے، ترجعون، لٹائے جاؤ گے اس دن، إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے، ثم توفا، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، جو اس نے عمل کیے ہوں گے اس کو پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال طیب وافر مقدار میں برکت کے ساتھ رزق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔